اس کا اصطلاحی نام ہے وحی۔ اب یہاں چونکہ میں نے اکثر مفسرین سے ایک معاملے میں اختلاف کیا ہے، بڑی ہمت اور جرأت، لیکن اگرچہ معذرت کے ساتھ، آیات حکمت جو ہیں ان میں سے میرے نزدیک بڑی عظیم آیت میں سے وہ بھی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ یا فؤاد کا ترجمہ سب نے دل کیا، میں اسے دماغ یا عقل سے اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اس لیے کہ اس کے لیے ایک اور عنوان لکھ لیجئے، یہ علم بالحواس، علم بالعقل، یہ اکتسابی علم ہے۔ اکتساب آپ کرتے ہیں، آپ حاصل کرتے ہیں، جتنی محنت کریں گے حاصل کر لیں گے۔ اس میں آپ کی انٹینشن اور ایفرٹ کو دخل ہے۔ وہ علم وہبی ہے، آپ لاکھ سر پٹک لیں آپ کو نہیں ملے گا اگر اللہ نہ دے۔ اس علم میں آپ ایک پیسو ریسیپینٹ ہیں، یو آر ناٹ این ایکٹیو ریسیپینٹ ایون۔ ما کنت ترجو ان یلقی الیک الوحی، یہ کیا ہے عاقفہ ہے؟ ما کنت ترجو الی ان یلقی الیک الکتاب، اے نبی آپ تو امیدوار تھے ہی نہیں، نہ کہیں مراقبے کرتے تھے جا کے اس کام کے لیے کہ وحی مجھ پر آئے، کتاب نازل ہو جائے۔ وہ اکتساب کو کوئی دخل، وہ وہبی علم ہے خالص۔ نبوت ملکہ وہبی ہے، یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے، اکتسابی نہیں ہے۔ اب تو خیر ویسے ہے، کہنا نہیں چاہیے اکتسابی نہیں تھا، اب تو ویسے ہی خلاص ہو گیا، بالکل اس کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ان السمع والبصر، یہ حواس، والفؤاد، اس حواس سے حاصل شدہ سینس ڈیٹا کو پروسیس کرنے کی فیکلٹی جو انسان میں، وہ فؤاد ہے۔ فؤاد کے لفظ کے جتنے استعمالات میں نے دیکھے ہیں، میں حیران ہوں کہ کیوں اس پر اتنی ذہول ہوا ہے لوگوں کو۔ اصل میں مکھی پر مکھی مارنا جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے رواج رہا ہے۔ فائدہ کسے کہتے ہیں؟ کسی شے سے جو چیز حاصل ہو رہی ہو۔ پرانی کتابوں میں آپ نے دیکھا کچھ لکھا ہوا پھر فے کا نشان لگا ہوا، فے فائدہ ہوتا ہے، یعنی اس بات کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، ایک اس میں سے ہمیں یہ حقیقت بھی مل رہی ہے، فائدہ، اس کا فائدہ یہ ہے۔ لحم الفعید کہتے ہیں وہ گوشت جس کو خوب بھون کر جو ہے اس کا پانی وانی نکل گیا اور اس کو آپ نے روسٹ کیا، وہ فعید ہے، جلا ہوا۔ اب حیرت ہوتی ہے کہ اس کے دل کیوں کہ اس لیے کہ دل میں جلن بھی ہوتی ہے، آدمی کا صدمہ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، شاید اس وجہ سے لے گئے اس کو۔ لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ دل کے لیے تو لفظ قلب یا کوئی اور اس طرح کا لفظ، اس کے آس پاس بھی کوئی قلب کے لیے قلب کے لفظ کی مناسبت ہے، بدلتا رہنا، ہر وقت بدلتا ہے، اس کی کیفیت ایک رہتی ہی نہیں، کبھی رنج، کبھی راحت، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی پھیل رہا، کبھی سکڑ رہا، فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی۔ تو قلب اصل میں یہ اس کے لیے میرے نزدیک یہ آیت ہے اکتسابی علم کے لیے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ آکلٹ سائنسز سے پرہیز کرو، توہمات سے پرہیز کرو، یہ ساری چیزیں کہ جو تمہارے پاس اللہ نے جو تمہیں یہ صلاحیتیں دی ہیں، البتہ وہ دوسرا علم اور ہے، وہ ہے جو علم جو وہاں پر آ رہا ہے، وہ علم ہے وحی کا۔ اس علم کے اب دو حصے ہیں۔ فزیکل سائنسز جو ہیں ان میں آپ کو معلوم ہے سینس ڈیٹا پروسیس کیا، انفر کیا، نتیجہ نکلا، پڑھتے چلے گئے۔ تو اکتسابی کو آپ کیا کہیں گے؟ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں ایکوائرڈ نالج، اور وہ ہے ریویلڈ نالج، وہبی، علم وہبی، وہی اس کے مقابلے میں۔ یہ علم اسماء کی شکل ہے کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی بے شمار شاخیں اب پھیلتی جا رہی ہیں۔ اٹس آل ایکسفولیشن آف دیٹ پوٹینشیل علم الاسماء جو آدم کو دے دیا گیا تھا، اور یہی وہ علم ہے کہ جو اب اس حد تک جا رہا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔
البتہ عقل انسانی اس پر کچھ اور زکند لگاتی ہے، وہ حقائق کو بھی جاننا چاہتی ہے، عقل اس کی پیاس ہے، حقیقت الحقائق مجھے معلوم ہو، حقیقت نفس الامری مجھے معلوم ہو، پھر یہ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، نظام کیسا بنانا چاہیے، عورت اور مرد کے معاملات اس کا کیا قانون ہو، کیا ضابطہ ہو، فرد اور اجتماعیت کے مابین کیا بیلنس ہو، معاشرے میں ظلم نہ ہو، اونچ نیچ نہ ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، ہاؤ ٹو اچیو دیز ویلیوز، ان سب کا نام عقل کے تحت جب یہ کویسٹ ہے تو اس کا نام فلسفہ ہے۔ اس کی سورس عقل ہے، منطق ہے، اگرچہ جیسے جیسے سائنس کا علم بڑھا ہے اس فلسفے کی بھی شکل بدلتی چلی گئی۔ کبھی وہ فلسفہ جب تک کہ سینس ڈیٹا بہت کم تھا، فزیکل سائنسز کا نالج کم تھا، سارا دار و مدار لاجک پر تھا، اسی لیے فلسفی کے لفظ کو اگر آپ جاننا چاہیں کہ کیا بنا ہے، فائلوسافی ہے یہ، فائلو ریلیٹنگ ٹو ٹنگ، لاجک، لینگویج، فائلولوجی از دی سائنس آف لینگویجز، فائلولوجی، فائلوسافی، صوفی مینز لو، لو آف لاجک، تھیوسافی، لو آف ریلیجن، جہاں فلسفہ اور مذہب جو جڑ کر آتے ہیں وہ تھیوسافی کہلاتی، تھیوسافیکل ہال، تمام مذاہب کا وہ ایک بلغوبہ، اس کے تمام جو مشترک حقیقتیں ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش، تھیوسافی، فلسفی، لو آف لاجک۔ اور آپ جو جدید ترین فلسفی ہے وہ تو لنگوسٹکس اب رہ گئے ہیں، باقی سب چیزیں گئی، اپنی اصل کی طرف پہنچ گئی، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ لینگویج سے شروع ہوئی، لاجک سے شروع ہوئی اور لنگوسٹکس پر جا رہی ہے۔ لیکن یہ کہ اس فلسفے کی پھر دو شاخیں ہوئی، عمرانیات، جب صرف عقل اپنے طور پر سوچے گی، ایک انسان ہے بیٹھا سوچ رہا ہے، وہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، وہ ریاست کے بارے میں، افلاطون نے بھی ریپبلک لکھی تھی، ایسا ہونا چاہیے، یہ نظام ہونا چاہیے، چانکیہ جو ہے یہاں پر لکھ رہا ہے حکومت کا کیسا نظام ہونا چاہیے، کوئی شخص میکیاویلی ہے کتاب لکھ رہا ہے پرنس کے نام سے کہ کیسا نظام ہونا چاہیے، یہ سیاست میں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کہ عمرانیات کے اور شعبے ہیں، سماجیات ہیں، اسی طرح جو ہے معاشیات کا نظام ہے، یہ سب چل رہا ہے، یہ سب عمرانیات اور ما بعد الطبیعات از دی ٹرو فلسفی۔ یہ میں شروع میں آج کے ہمارا جو لیکچر شروع ہوا تو میں نے پہلے یہ بیان، علم کلام کے 3 لیولز، پیور فلسفی کے جو پرابلمز ہیں ان کی جہاں گریپلنگ ہوتی ہے دین کے ساتھ، ایمانیات کے مسائل میں، وہ ہے ایگزیکٹ، اصل فلسفہ وہ ہے، اسی میں پھر اخلاقیات ہے، ایتھکس کا معاملہ آ جاتا ہے، سائیکالوجی اس کا ایک جز ہے کہ علم النفس، انسان ہے کیا، حقیقت کیا ہے، وہ حقیقت انسان سے متعلق ہے سارا یہ سائیکالوجی کا معاملہ۔ اینیمل ایلیمنٹ کے بارے میں انہوں نے خوب سمجھ لیا، صحیح سمجھا ہے، ان کی ویژن صحیح ہے، ان کی آبزرویشن صحیح ہے، لیکن دوسرے ایلیمنٹ کو جانتے ہی نہیں، وہ سائنس کے دائرے سے باہر ہے، وہ ان کی لمیٹیشن ہے۔ اب ادھر آئیے علم بالقلب۔ ویسے ایک بات نوٹ کر لیجئے، جیسے جیسے سائنس بڑھ رہی ہے فلسفہ مر رہا ہے، جہان نو ہو رہا ہے پیدا، یہ عالم پیر مر رہا ہے، جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا قمار خانہ۔ فلسفہ مر رہا، فلسفہ پڑھنے کے لیے کام ہوتا ہے، کوئی زحمت کوئی اٹھائے گا؟ بھائی MBA کرو یا یہ کہ تم انجینئرنگ کرو، کمپیوٹر پڑھو، ڈاکٹر بنو، پروفیشنز تو وہ ہیں، بلکہ پروفیشن کبھی ہوتا تھا، ڈاکٹری کا بڑا چارمنگ پروفیشن تھا، اٹریکٹیو تھا، اب تو کچھ بھی نہیں رہا، اب تو یہ کمپیوٹر ہے۔ اور یہ کہ بہرحال انجینئرنگ میں بھی خاص طور پہ الیکٹریکل اور میکینیکل، اب سول انجینئرنگ کی اتنی قدر نہیں رہی ہے، MBA ہے، اکاؤنٹس ہے، یہ ہے، کام کر لیجیے، تو فلسفہ کائے کو پڑھے گا؟ کسی کا دماغ خراب ہو، ایک صاحب کا وہ لطیفہ ہے، ہمارے دوست ہوتے تھے عبد الرحمان، حاجی عبد الرحمان فوت ہو گئے ہیں، یہ شروع کی بات ہے، جماعت اسلامی نے پرچہ نکالا تھا تسنیم، تو وہ بھی چونکہ جماعت کے ہمدردوں میں سے تھے، تو لاہور میں یہاں سلطان کی سرائے میں بسوں کا اڈہ ہوتا تھا، تو وہاں پہ کوئی ہاکر بیچ رہا تھا اخبار، تو وہاں کوئی اردو اسپیکنگ، جنہیں اب یہاں والے جو کہتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہوگا،
تو وہ کہتے تھے کہ وہ کوئی اس قسم کا ایک آدمی اخبار بیچ رہا تھا. میں نے کہا بھائی تسنیم ہے؟ انہوں نے کہا ماں اسے تو کوئی دل ہی پڑھتے ہیں انہیں. تو یہ دل جلا فلسفہ پڑے گا، خامخواہ تسنیم جو ہے وہ تو دل جلا ہی پڑے گا کوئی. تو اس نے اس طریقے سے وہ بڑا انہوں نے وہ اس کا جو انداز تھا اس کو خوب ریپروڈیوس کیا تھا. بہرحال فلسفہ مر رہا ہے اس لیے کہ ساری قدر و قیمت اب یہ سائنس آسمان کو چھو رہی ہے، ٹیکنالوجی. اب آئیے دوسرا، علم بالقلب. یہ علم بالقلب جو ہے وہی اس کی دو قسمیں ہیں. یہ بہت اہم حصہ ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. ایک حصہ ہے محفوظ جو صرف انبیاء کے لیے، ایک حصہ ہے غیر محفوظ وہ عام انسانوں کے لیے. یہ دل تو سب کے پاس ہی ہے نا، اور اس کا انکار ہے جو جدید ریشنسٹ نے. میں کئی مرتبہ چونکہ مولانا اصلاحی صاحب کا تذکرہ کر چکا ہوں، اختلاف جو ہے میرے، تو آج میں نوٹ کر کے لایا تھا کہ خدا کے لیے یہ نہ سمجھیے کہ میں ان کی کوئی توہین، میں نے ان سے بہت اکتساب کیا ہے. میرا قرآن مجید پر غور و فکر جتنا ہے اس میں یقیناً ان سے ان کے جو اصول تھے تدبر قرآن کے، اور مولانا فراہی نے جو نظام بنایا، میں مولانا فراہی کو میں سمجھتا ہوں کہ تفسیر قرآن کے ضمن میں ایک پورے نئے مکتبہ فکر کے مؤسس ہیں، بانی ہیں. انہی سے شروع ہوا ہے نظام القرآن کا سارا معاملہ، انہی سے اس کا آغاز ہے. تو اس حوالے سے میں آئی ایم ڈیپلی انڈیٹڈ ٹو بوتھ آف دیم. اسی لیے میں نے اپنی مستقل سورسز میں شمار کیا ہے. 4 سورسز ہیں میرے، 2 ابوین ہیں، 2 باپ ہیں، ابو الاعلیٰ ابو الکلام. یہ ایک لائن میں ہے تحریکی، حزب اللہ اور جماعت اسلامی. ایک یہ ہی ہے میرے بزرگ فراہی اور اصلاحی، اور 2 جو ہے ڈاکٹرین ہیں، ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین. اور 2 ہی میرے شیخین ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی. تو میں نے 8 افراد کو گنا ہے، تو 8 میں سے 2 وہ ہیں. تو اس لیے اس کی کوئی توہین نہیں، لیکن یہ کہ ان کے فکر میں جو بہت اونچے پہلو ہیں، تدبر قرآن کے اصول ہیں، اسلوب ہے، فطری انداز بیان ہے، یہ چیزیں بہت اونچی ہیں اور اس سے بہت مجھے حاصل ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ 2 اعتبارات سے، ایک تو یہ کہ چونکہ تصوف سے انہیں قد ہے، اس قد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے وہ قرآن مجید کے ایسے مقامات سے اس طرح گزر گئے، یا تو بالکل الٹی بات کی ہے جب حیرت ہوتی ہے آدمی کو کہ یہ کیا بات کی. یعنی رمضان مبارک کے تذکرے میں جب آیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے نبی آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دیجئے میں قریب ہوں. فرماتے ہیں یہ روزے کے مسائل سے متعلق سوالات ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، کہاں اس آیت کے الفاظ، اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہو کہ جو الفاظ کو اتنی اہمیت دیتا ہو، ایک ایک لفظ کے اوپر زیر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے. ایسا مومل جملہ لکھ کے چل دے کہ یہ عہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا ہے. مومل مانا انہوں نے کہا مومل ہے، مجھ سے تسلیم کیا مومل ہے، بے معنی ہے. اور جب فلسفہ وجود پر میں گفتگو کروں گا کہ وہاں 4 لائنیں لکھی ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن پر، اور ایک حدیث کا سارا لے کر گزر گئے، کھسک گئے ویسے. یہ جسٹ سلپڈ فرام دیئر. حالانکہ ایک اور حدیث موجود ہے، وہ میں آپ کو سناؤں گا، وہ بھی جو حدیث تھی نا آخر، لیکن اس کو اس سے غض بصر کیا. تو وہاں غض بصر ہی نہیں ہے، ان لوگوں کے اندر ان چیزوں سے غض بصر بھی ہے اور صرف نظر بھی ہے، اور پھر یہ کہ اس سے ایک طرح کا تنفر ہے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ میں تسلیم کرتا ہوں. دوسرے یہ کہ چونکہ فقہ بھی ان کا موضوع نہیں تھا اور حدیث کی ان کی نگاہ میں وقت نہیں تھی، یہ 2 پہلوؤں سے نظام دین کے اندر بھی انہوں نے بڑی ٹھوکریں کھائی. میں نے ان سے دراصل یہ کہا تھا جب یہ پہلی جلد لکھی گئی تھی تفسیر کی، اور میں نے شائع کی تھی، وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ اب آپ باقی تفسیر نہ لکھیے. البتہ قرآن مجید کے جن مقامات پر آپ کو احساس ہو کہ خصوصی انشراح آپ کو ہوا ہے، اللہ نے کوئی خاص بات آپ پر کھول دی ہے، ورنہ تو 90% تو تفسیر وہی ہوتی ہے سب کی. ہمارے ایک دوست تھے سید ظفر الحسن، ابھی زندہ ہیں، کراچی میں ہیں، جماعت اسلامی کے اہم لوگوں میں سے تھے، اور ہمارے ساتھ ہی علیحدہ ہوئے تھے جماعت سے. اصلاحی صاحب نے انہیں بھی اپنی تفسیر بڑے شوق سے بھجوائی، اور جب وہ ملنے آئے تو انہوں نے پوچھا کیا آپ کی رائے ہے. بڑے ظاہر بات ہے وہ مصنف جو ہے وہ کوئی پوچھتا ہے تو کوئی
انہوں نے کہا مولانا مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آیا آپ کی تفسیر میں اور باقی تفسیروں میں. لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب یہ ہے کہ 90% تو بہرحال وہی ہوگا نا، کہاں سے آپ اور کے فرق کر دیں گے؟ تو بجائے اس کے کہ آپ پورا کا پورا ریپیٹ کر کے اور تفسیر لکھیں، آپ کوئی خاص مقامات ہے تو ان کا کوئی، ورنہ آدمی جب طے کر لیتا ہے کہ پورا لکھنا ہے تو کہیں نہ کہیں جہاں پر اس نے تدبر نہیں کیا یا اس کا ذوق نہیں ہے، اس وجہ سے بات نہیں کھلی ہے، تو وہاں وہ پھر وہ حرکتیں کرے گا جو میں نے آپ کو نوٹ کرائی. تو اس حوالے سے مولانا کا نظریہ علم جو ہے، کتاب ان کی تزکیہ نفس پڑھیے، اس قدر ڈیفیشنٹ ہے. وہ صرف 2 علموں کو مانتے ہیں، علم بالحواس اور علم بالعقل، تیسرا علم مانتے ہیں. اس لیے کہ وہ علم مانا تو کھل جائے گا القاء، الہام، کشف، رؤیا صادقہ، یہی تو ساری جو ہے وہ فساد کی جڑیں ان کے نزدیک. وہ تو دروازہ ہی بند کرنا چاہتے، سد باب، غلقت الابواب، دروازے سارے بند، تاکہ یہ فتنے جو ہے، یہ جو فروج ہے یہ کھلے ہی نہ، فتنے کی جگہ ہوتی ہے نا. تو یہ مسئلہ ہے سارا، اس لیے میں نوٹ کرا رہا ہوں. ورنہ یہ کہ میں تو بہرحال میری مستقل سورسز میں سے ہے مولانا ان کی کتاب جو ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، آج بھی اس کا فکر، اس کی سوچ، اس کا صغرا کبرا، اس کے مباحث میں میرے لیے تو وہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے میرے لیے، ایک علمی. اور میری سوچ جو ہے اس کے اندر اس کی جو میری تحریکی فکر ہے اس کے بننے میں، بلکہ میری جو بھی تفسیری فکر ہے اس کے بننے میں، اس کتاب کا اور مبادی تدبر قرآن کا بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا دخل. اسی لیے سب سے پہلے میں نے جب میں نے آ کے یہاں دارالاشاعت اسلامیہ قائم کیا تو میں نے یہ 2 کتابیں شائع کی. باقی حقیقت شرک، حقیقت توحید، میں وہ سمجھتا ہوں وہ ایک قرآن کا مطالعہ ہے، آیات جو ہے مختلف موضوعات پہ جمع کرنی ہے، اس میں کوئی بہت گہرائی نہیں ہے. لیکن یہ دعوت دین اور اس کا طریقہ کار اور مبادی تدبر قرآن بہت ٹاپ کی کتاب ہے، میں آج بھی کہہ رہا ہوں. تو بہرحال اس کو نوٹ کیجئے کہ یہ بہت اہم حصہ ہے جس سے غض بصر کرتے ہیں ہمارے یہ جدید جو مفکرین اسلام ہیں. اس کا تذکرہ کرنا بھی کہ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے یا بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ کرامات کا تو جو اصل صوفی ہوتے ہیں وہ اس طرح چھپاتے ہیں کہ جیسے کوئی کنواری لڑکی اپنے ایام کو چھپاتی ہے، اس طرح وہ اپنی کرامات کو چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے. جو حقیقت ان کو ہی ہوتا ہے صوفی اور واقعی اللہ والا، وہ ان چیزوں کو چھپاتا ہے، بیان نہیں کرتا، عام نہیں کرتا. تو ان حضرات کا مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو اس طرح چھپایا ہے، دبایا ہے، اور اس کو انہوں نے اٹھا کر پھیر دیا تھا اس کتاب کو، ابقات کو، جس کا آپ کا اول میں نے بتایا کہ علم بالحواس، علم بالعقل، علم بالقلب، یہ 3 لیول یہ ہے. تو اس کے 2 حصے ہم نے نوٹ کیے کہ القاء شیطانی اور وسوسہ نفسانی سے محفوظ، یہ درمیان میں الفاظ دونوں طرف چلیں گے. محفوظ اور غیر محفوظ سے مطلب کیا ہے؟ القاء شیطانی اور وسوسہ نفسانی، ان دونوں سے محفوظ وہی اور ان دونوں سے غیر محفوظ وہی. محفوظ وہی یہ نبوت ہے، اگرچہ اس کی بھی 2 شکلیں ہیں، وہی جلی اور وہی خفی. دونوں کو جمع کریں گے تو یہ محفوظ، اس لیے کہ نبی کو وہی خفی بھی جو ہوتی ہے وہ بھی محفوظ ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی القاء شیطانی نہیں ہو سکتا، نہ اس کے خواب میں، نہ اس کے کوئی جو ہے وسوسہ نفسانی کو داخلہ ہو سکتا ہے، نہ کشف میں، نہ الہام میں، نہ القاء میں، نہ رویا میں. نبی محفوظ ہے، اس کی وہی خفی بھی محفوظ ہے، وہی جلی بھی محفوظ ہے. یہ محفوظیت، معصومیت خاصہ نبوت ہے. ادھر سے غیر محفوظ ہے جو عام لوگوں کے لیے الہام اور رویا صادقہ، اسی لیے وہ ایرو لگا ہوا ہے کہ یہ وہی خفی ہی ہے. یہ در حقیقت یعنی وہی خفی عام انسانوں کو بھی ہو سکتا ہے، وہ نبی کے لیے ضروری نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ عام انسان کے لیے وہ غیر محفوظ ہے، اس میں القاء شیطانی بھی ہو سکتا ہے اور وسوسہ نفسانی بھی داخل، اس لیے وہ دین میں حجت نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. شریعت کے دائرے کے اندر ہے تب بھی دوسروں کے لیے حجت نہیں، وہ صرف اس شخص کے اوپر حجت ہے. شریعت کے دائرے میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اشارہ کیا ہے اس حوالے سے، لیکن یہ کہ وہ دوسروں کے لیے حجت نہیں. یہ ہے اصل میں کہ جس سے پھر وہی جلی وہی خفی، اس کے پھر 2 حصے ہیں، ان دونوں کو جمع کر کے 2 حصے، حکمت اور احکام. ذالک بما اوحی الیک ربک من الحکمہ، پھر احکام. حکمت کے 2 حصے ہیں، ایک حکمت کلی،
یعنی فلسفیانہ مسائل سے گریپل کرنے والی حکمت، ایمانی حقائق، یا اس کو حکمت ایمانی کہیں گے، اس کا تعلق جڑتا ہے فلسفے کی مابعد الطبیعات کی شاخ سے۔ یہ ڈاٹڈ کنیکشنز ہیں کہ جو آپ کے سامنے اب یہ 3 علم کلام آ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ دوسرا جو ہے حکمت احکام، حکمت تفصیلی، علم و اسرار الشریعہ، یہ اور نمبر 2 اس کو ملائیے ادھر سے، یہ جو احکام میں اخلاقی بھی ہے اور فقہی بھی ہے، فقہی میں اجتماعی بھی ہے، انفرادی بھی ہے۔ تو اجتماعی احکام کی جو حکمتیں ہیں ان کو جوڑیے، اور جو احکام کی تفصیلی حکمت ان کو جوڑیے، تو عمرانیات سے یہ جو ہماری سوشالوجی ہے اور اس کے مختلف شعبے ہیں، پولیٹیکل سائنس، جس کو میں نے کہا کہ مولانا مودودی کا اونچا مقام ہے، یہ علم کلام کی دوسری شاخ ہے۔ دوسری اور تیسری دونوں۔ حکمت تفصیلی میں شاہ ولی اللہ کی کتاب سب سے چوٹی پر ہے، اسی لیے جیسا کہ میں نے پہلی جو تحریر پڑھی تھی اس میں واضح کیا تھا کہ ہمارے یہ جو بھی تحریکیں ہیں اور جو بھی اس وقت کی تیسری شاخ جو چلی ہے، جو مذہبی قیادت کی اور جو تحریکوں کو لے کر چل رہے ہیں، تو ان کے ہاں بھی بہت تذکرہ ملے گا آپ کو حجت اللہ البالغہ کا، اس لیے کہ وہ بہرحال احکام کا معاملہ تو ان کا ہے، اس کی حکمت بیان ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو اجتماعی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ عمرانیات کے ساتھ جڑتا ہے، باقی انفرادی احکام ہے۔ یہ ہے علم کی 2 شاخیں۔ اب آخری بات، یہ میرا اجتہاد کہہ لیجئے، میری ذاتی رائے، اس علم الاسماء کا تعلق خلافت سے ہے۔ تسخیر کائنات کریں گے تو خلافت آپ کو ملے گی، اور خلافت ہی ہے جس کی وجہ سے آپ تسخیر کائنات کر سکیں۔ یہ 2 طرفہ جا رہا ہے معاملہ۔ چونکہ اللہ نے خلافت دی، سارے فرشتوں کو ہمارے سامنے سجدہ کرا دیا، یہ فرشتے ہی انچارج ہے اس پوری کائنات کے، اس کی سول سروس ہے، وہ ہمارا حکم مانتے ہیں، اسی وجہ سے ہم تسخیر کیے چلے جا رہے ہیں۔ چاند تک پر پاؤں اتار کے رکھ دیے ہم نے، اور کسی فرشتے نے ہمیں روکا نہیں، کوئی فرشتہ انٹرسیپٹ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمیں سخر لکم مسخر کر دیا گیا، اور وہ ہمارا حکم ماننے پر مجبور ہے۔ لیٹ ہم گو، چوری کرنے جا رہا جانے دو، تم نہیں روکو گے۔ کتنا انقباض ہوتا ہوگا فرشتوں کو، حفاظت بھی ہماری کر رہے ہیں، اس بدبخت کی حفاظت بھی میں کر رہا ہوں، اور جا رہا ہے چوری کرنے۔ جیسے ہمارے جسم کے اعضاء احتجاج کرتے ہیں اندر، اور وہ شکوہ کریں گے، استغاثہ کریں گے، اللہ اس نے مجھے استعمال کیا غلط کام کے لیے، تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا۔ یہ ہاتھ کہے گا اس نے مجھے استعمال کیا کسی کی جیب کاٹنے کے لیے، لیکن وہ کرے گا، وہ تو مجھے دیا اس نے، میرے اختیار میں۔ اس طرح فرشتہ روک نہیں سکتا مجھے۔ اس حوالے سے تسخیر کائنات وہ بھی خلافت کی بنا پر ہے، اور جو اس میں جتنا بڑھ جائے گا زمین کی خلافت اسی کو ملے گی۔ یہ وجہ ہے کہ خلافت انہیں ملی ہوئی ہے، آج آپ کے پاس نہیں۔ اور دوسرے علم کا تعلق امامت سے ہے، انی جاعلک للناس اماما، یہ ہدایت ہے۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے، اس کو غور کرتے رہیے، اچھا لگے قبول کر لیجئے، ورنہ دیوار سے دے ماریے، جیسے حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ میرا قول حدیث کو اگر صحیح کے خلاف نظر آئے دیوار پر دے مارو۔ اچھا، اس میں جو اصل مسئلہ ہے، چند منٹ میں اور لوں گا آپ کے، اس کا نتیجہ ہے وہ، یعنی ایک اس کی جو ہے مقدار کو کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے کہ چاہے آپ تسخیر کائنات میں لوگوں سے پیچھے رہ گئے ہوں، لیکن ایمان اور عمل صالح کی جو انٹینسٹی ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کر دے گی۔ لیکن یہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا، کیا تسخیر کائنات میں مسلمان پیچھے رہ گئے؟ اچھا خیر، اب چلیے جو اصل مسئلہ جس کو میں چاہتا ہوں، یہ ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت ہے اس غیر محفوظ وحی کی؟ اس کی اہمیت یا تو ہمارے صوفیانہ حلقوں میں ہے کہ جہاں وہ ان چیزوں کو آبجیکٹیوز کی حیثیت سے رکھ کر مشقیں کرتے ہیں کہ کچھ کشف بھی ہونے لگے، کیا سب کا معاملہ نہ ہو یہ، لیکن یہ کہ ایک عام بات کے طور پہ کہہ رہا ہوں، چونکہ وہ اس کی بڑی ویلیو، اس کی قدر ہے۔
یہ ہرگز مقاصد میں سے نہیں ہے، ہرگز کسی درجے میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو صحیح اہل تصوف ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ایسے چھپاؤ جیسے کہ کوئی کنواری لڑکی اپنے ایام کو چھپاتی ہے، یہ مقاصد میں سے نہیں ہے، قطعاً جی نا، لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپنی روح کو کچھ تو فارغ کرے دل سے، کچھ ضربے لگا لگا کے، کچھ اپنے جسم کو اس کو کمزور کر کے تبھی تو کچھ آ سکے گا، آئے گا تو اپنے ارادے سے نہیں، لیکن پھر بھی ریسیپینٹ تو بنائیے اپنی وحی کو، اپنی روح کو، اس کے لیے وہ محنتیں کرتے تو کشف جو ہے ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، ہندوؤں کو ہو جاتا ہے، یوگیوں کو ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ جان لیجئے ہمارے لیے اس کی کیا ویلیو ہے؟ وہی جلی کو اپنے اندر محسوس کرنا، ان حقائق کو خود ریئلائز کرنا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ریئلائزیشن کہ وہ حال بن جائے آپ کا، آپ اسے فیل کریں۔ اصل میں یہی وہ شے ہے کہ جسے اقبال نے کہا ہے انٹرنل ایکسپیرینس۔ اور الحمدللہ کہ اگرچہ وہ تصوف سے انہیں بھی بہت تھا، امام ابن تیمیہ کو بھی، لیکن ان کے شاگرد رشید حافظ ابن قیم کو اتنا بودھ نہیں تھا۔ ان کی تو کتاب الروح جو ہے وہ بہت بڑی ہمارے قدیم ذخیرے میں تو ہے انہی کی صرف کتاب الروح، انہوں نے اس کو موضوع بنایا، بحث کی۔ اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ انہوں نے بھی، حافظ ابن قیم نے خاص طور پر یہ لکھا ہے کہ قرآن کے بہت سے پڑھنے والے ایسے محسوس کرتے ہیں کہ قرآن ہم مصحف میں لکھا ہوا نہیں پڑھ رہے بلکہ یہ ہمارے لوح قلب کے اوپر درج ہے۔ اتنی ہارمنی اگر نہیں ہوتی ہے قرآن میں اور آپ کے اس اندر کی روح میں، آپ کے اس قلب کے اندر آپ کی روح اس کو اس طریقے سے اس کے ساتھ یگانگت محسوس نہیں کرے گی، تو واقعہ یہ ہے کہ یقین جس شے کا نام ہے وہ نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ realization of these truths within yourself۔ تو اگرچہ اب وہی نہیں آئے گی، لیکن وہی کی صحیح لذت حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہ تزکیہ قلب، تجلیہ روح، مقصد بعثت میں نفس کا تزکیہ اور دل کو صاف کرنا، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس کے اوپر غبار آ جاتا ہے، رین آ جاتا ہے، اس پر داغ پڑ جاتے ہیں، تو تصفیہ، صفائے قلب۔ یہ اور روح تو در حقیقت چونکہ تجلی گاہ ہے، صرف ڈورمنٹ پڑی ہو، تجلی اس میں ہے، نور تجلی بھی تیری ذات میں پنہا، خاک میں پنہا، غافل تو درا صاحب ادراک نہیں ہے۔ تو تجلی روح یہ کریں گے تو آپ ان حقائق کو اپنے باطن میں محسوس کریں گے خود، اور جب آپ خود محسوس کریں گے تب یقین ہوگا، ورنہ یقین نہیں ہے، پھر وہ عقیدہ ہے، وہ خبر ہے آپ کے لیے۔ اس کا حال بننا در حقیقت اس پر ہے۔ مولانا اصلاحی صاحب نے کم سے کم یہ بات جو ہے سمجھی ہے اچھی طرح سے، لیکن یہ کہ اس کو لفظ فطرت کے حوالے سے لے کر چلے، پورا فلسفہ ہے موجود ان کے ہاں، وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ لفظ روح سے بچے، روح روحانیت یہ بس الرجی ہے ان کی، جہاں اس کا مسئلہ آئے گا اس سے کہیں نہ کہیں کرنی کترا کر، لیکن یہ ہے کہ فطرت، اور اس پر واقعی ہے کہ جو انہوں نے جو یہ تھیسس ہے ان کا کہ ایمان کے لیے قرآن مجید نے منطق اور فلسفے کے استدلال کے راستے کو اختیار نہیں کیا ہے، یہ فطرت انسانی کے جو محکمات ہیں، بدیہیات فطرت ہیں، ان کے اوپر اس کی ساری اساس ہے۔ جو کچھ آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، لیکن اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، فطرت کس شے کا نام ہے؟ وہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، آخر اس کا کوئی تعین بھی کیجئے، اس کا ہمارے وجود کے کون سے حصے سے تعلق ہے؟ ہمارے وجود کا حیوانی تعلق تو بہرحال فطرت تو حیوانی فطرت بھی ہے، لیکن وہ فطرت انسانی سے مراد انسان کا وہ کمپوننٹ ہے، اس کا وہ اسپرچول ایگزسٹنس، اس کی روحانی وجود، اس کا چونکہ سورس ایک ہی چلا آ رہا ہے، امر رب ہے وہ روح بھی اور کلام رب ہے قرآن بھی، ان میں ہارمنی جب آپ اندر محسوس کریں، اور وہ ہوگا اسی وقت جب کہ آپ کا ٹیسٹ صحیح ہو۔ بخار کی وجہ سے اگر آپ کا منہ کڑوا ہوا، چینی بھی کڑوی لگے گی، اور آپ کا ٹیسٹ صحیح ہوگا تزکیہ نفس سے، تصفیہ قلب سے، تجلیہ روح سے، جب وہ ٹیسٹ صحیح ہو جائے گا اب آپ کو اس کی صحیح لذت آئے گی، آپ اپنے اندر اس کی ہم آہنگی کو محسوس کریں گے اور اس سے آپ کو یقین ہوگا۔
یہ ہے اس کی اہمیت ہمارے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ حدیث میں بھی ہے، احکام قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ تو وہی جلی قرآن ہے، وہی خفی کا ذخیرہ ہمارے پاس حدیث ہے۔ اس حوالے سے ان دونوں کو بریکٹ کر لیجئے، ان دونوں سے حکمت بھی ہمیں اخذ ہو رہی ہے اور ان دونوں سے احکام بھی اخذ ہو رہے ہیں، اس لیے ان دونوں کو جمع کیا ہے۔ یہ جو وحی خفی سے تیر آپ نے آگے اس کی طرف غیر محفوظ کی طرف کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ وحی عام لوگوں کو یہی چیز جب نبی کو ہوتی ہے، یہی چیزیں، بلکہ آپ اس کو دو طرفہ کر لیجئے نشان تیر کا، جو ادھر بھی ادھر بھی، عام لوگوں کو جو الہام ہے اور یہ ہے وہ چیزیں، یہی نبی کے لیے وحی خفی ہے۔ نبی کے لیے جو وحی خفی ہے وہی لوگوں کے لیے الہام ہے، البتہ یہ محفوظ ہے، وہ غیر محفوظ۔ اچھا